بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ میرا حساب آسان کر دیجئے، یعنی اللہ جب قیامت کے دن آپ میرا حساب لیں گے مجھ سے تو یا اللہ میرے لیے اس حساب کو آسان فرمانا ہے نا۔ اب اپنے لیے حساب کی آسانی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا حساب آسان کر دینا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے یہ دعا ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو دیکھے اور اس سے پوچھے نہیں کہ یہ کیوں کیا تھا۔ اے عائشہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے یہ سوال اٹھا لیا کسی بھی عمل کے بارے میں کہ یہ کیوں کیا تھا تو بس ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں روز یہ عرض کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرا حساب آسان کرنا۔ کیونکہ حساب تو ہونا ہی ہونا ہے، اپنی تمام تر زندگی اس کے ایک ایک لمحے کا حساب ہمیں دینا ہی ہے۔ تو جب ایک انسان روزانہ اللہ کے حضور میں یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ میرا حساب آسان کر دینا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں تو اس کے حساب میں کوئی مشکل آ جائے۔ پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کی اس کو برکتیں عطا فرمائیں گے، اور یہ جو دعا روز پڑھے گا تو اس دعا کی برکت سے اس کو یہ بھی فوائد ملیں گے کہ وہ خود بخود تھوڑا گناہوں سے دور چلا جائے گا۔ کیونکہ جب وہ یہ روز دیکھے گا کہ میں اللہ کے حضور میں اس بات کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا حساب آسان کرنا، اور عمل میں ایسے کروں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پوچھنا ہی پڑے کہ یہ کیوں کیا تھا، تو اس لیے وہ انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ اور ایسا خیال پیدا فرما دیتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ وہ خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس دعا کی برکات ہمیں قیامت کے دن ملے گی، اور قیامت کے دن اور سب سے پہلے جو ہمارے موت کے بعد جو سب سے پہلا سٹیپ ہے قبر، وہاں پہ بھی حساب آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ قبر کا مرحلہ جو ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ ہے۔ کیونکہ قبر کے متعلق فرما دیا گیا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قبر عطا فرمائے۔ اور ہم عموماً یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا مانگے گا، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، ہماری اولاد ہمارے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارے لیے جو ہے قبر کا حساب کہ جب ہم مریں تو یا اللہ ان کے لیے قبر کا حساب آسان کر دینا۔ بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سارے کام ہمیں پہلے کرنے ہیں، بعد میں تو کسی کو کوئی توفیق ہوگی تو دعا مانگ لے گا، نہیں ہوگی تو نہیں مانگے گا۔ تو کیوں نہ اپنے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد نہیں تو کم از کم 1-2 بار تو لازمی اپنے لیے دعا مانگ لیا کریں کہ یا اللہ میرا قبر کا حساب آسان فرما دینا، اور یا اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت مجھے ثابت قدم رکھنا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حرم میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے 2 ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور عرض کیا کہ یا اللہ میری آخری عمر اچھی کر دے، میرا آخری عمل اچھا کر دے۔ یا اللہ جس دن تیری اور میری ملاقات ہوگی وہ ملاقات کا دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن کر دے۔ اب کتنی پیاری دعا! اب یہ دعا اتنی خوبصورت دعا ہے، یہ دعا اتنی پیاری دعا ہے کہ دیکھیں اس میں آخری عمر کی اچھائی بھی مانگی گئی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں عطا فرمائی ہوتی ہیں، بعض اوقات ان نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے۔
وہ نعمتیں جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، مالی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے وہ ہمارے لیے ایک انعام ہے۔ تو یہ کہ آخری عمر میں ان نعمتوں کا زوال بھی نہ ہو، یعنی اے اللہ میری آخری عمر اچھی کر دے، اے اللہ میرا آخری عمل اچھا کر دے۔ اور یاد رکھیں کہ جس کا آخری عمل اچھا ہو گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اے اللہ میری آخری عمر اچھی کر دے، میرا آخری عمل اچھا کر دے۔ اور یا اللہ جس دن تیری اور میری ملاقات ہوگی، یعنی حساب کتاب کا دن ہوگا، جب میں آپ کے حضور میں حاضر ہوں گا، تو اس دن وہ ملاقات کا دن میری زندگی کا سب سے اچھے دن کر دے کہ میں تجھے دیکھ کے جو ہے وہ تو مجھے دیکھ کے خوش ہو اور میں تیری حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ تو یہ ہے دعا کہ جس کی اتنی برکات ہیں، اور مختصر سے 4 الفاظ ہیں، اور سوچا جائے اور دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا۔ ہم یہ دعا مانگیں گے تو اس کا فائدہ سراسر ہماری اپنی ذات کو پہنچے گا، کسی کو دوسری تیسرے کو نہیں پہنچے گا، نہ ہمارے والدین کو پہنچے گا، نہ ہماری اولاد کو پہنچے گا، نہ ہمارے بہن بھائیوں کو پہنچے گا، بلکہ ہم اپنے لیے یہ روزانہ اگر دعا مانگیں گے کہ یا اللہ میرا آخری عمل اچھا کر دے، میری آخری عمر اچھی کر دے، اور جس دن تیری اور میری ملاقات ہوگی وہ ملاقات کا دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن کر دے، اور میرا حساب آسان کر دینا، تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے اس کا حساب کتاب لازمی آسان ہوگا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان روز اپنے لیے قبر کی کشادگی بھی مانگے اور یہ ساری دعائیں مانگے لیکن اس کو سب کچھ ملے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔